السلام علیکم۔ آج ہمارے سامنے دا وائر پاکستان کی اگست 2025 کی ایک رپورٹ ہے پاکستان کی ویڈیو کانفرنسنگ مارکیٹ پر۔ تو آئیے اس معاملے کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ رپورٹ نا ایک ایسے شعبے کی تصویر دکھا رہی ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں بالکل ہی بدل گیا ہے۔ ظاہر ہے ریموٹ ورک بڑھا ہے، ہائبرڈ دفتر کا ماحول ہے اور کاروباری رابطے بھی اب زیادہ تر ڈیجیٹل ہو گئے ہیں۔ ان سب چیزوں نے مل کر اس مارکیٹ کو یوں سمجھیں ایک نئی شکل دی ہے۔ لیکن جو سب سے چونکا دینے والی بات ہے نا رپورٹ میں، وہ ہے ایم ٹیک سسٹمز کا غلبہ۔ ان کے پاس یقین کریں 67% مارکیٹ شیئر ہے۔ جی بالکل، اور یہ 67% یہ صرف ایک بڑا حصہ نہیں ہے مارکیٹ کا، یہ تو واضح بالادستی ہے۔ دی وائر کی رپورٹ اگر دیکھیں تو باقی جو ہے آئی ٹی ڈی سی پاکستان وہ 12% پر ہے، منشا برادرز 8% اور باقی جتنے بھی چھوٹے فراہم کنندگان ہیں وہ سب ملا کر صرف 13% بنتا ہے۔ اچھا، تو پھر سوال یہ ہے کہ ایم ٹیک کی اس کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے؟ 67% تو بہت زیادہ ہے۔ ہاں، بہت زیادہ ہے۔ رپورٹ اس کی وجہ بتاتی ہے ان کا ملٹی وینڈر اپروچ، یعنی وہ کئی بین الاقوامی برانڈز کو ایک ہی جگہ پیش کرتے ہیں۔ جیسے بڑے نام ہیں نا، ایچ پی، پولی کام جو پہلے پولی کام ہوتا تھا، یہ لنک ہے، لاجیٹیک ہے، ساتھ میں سافٹ ویئر سولوشنز جیسے زوم، مائکروسافٹ ٹیمز اور میٹنگ آؤل جیسے وہ جو نسبتاً نئے حل ہیں ان کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ وسیع پورٹ فولیو تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ پاکستان بھر میں ان کے ڈیمو سینٹرز بھی ہیں اور تیار اسٹاک کی دستیابی۔ اس سے وہ فوراً سامان اور سروسز دے پاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ اچھا، تو یہ صرف مصنوعات کی بات نہیں بلکہ مقامی موجودگی اور فوری رسپانس کا بھی کمال ہے۔ لیکن یہ 67% کیا یہ مارکیٹ کے لیے اچھا ہے، یا کہیں ایک ہی کمپنی پر زیادہ انحصار تو نہیں ہو رہا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے، بالکل اس پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن فی الحال رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ خود صارفین کی ترجیحات کیسے بدل رہی ہیں۔ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ کیا بدلاؤ آیا ہے؟ دیکھیں، اب کمپنیاں صرف ایک ویڈیو کالنگ ڈیوائس نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ضرورتیں زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلی ترجیح ہے ہائبرڈ ورک سپورٹ، یعنی ایسے سسٹم جو دفتر اور گھر دونوں جگہ سے کام کرنے والوں کو آسانی سے جوڑیں۔ صحیح۔ دوسری اہم چیز سیکیورٹی ہے، خاص طور پر وہ حساس ڈیٹا والے شعبے ہیں نا، بینکنگ، سرکاری ادارے، ان کے لیے۔ تیسرا اسکیلیبلٹی، ایسے حل جو چھوٹے میٹنگ روم سے لے کر بڑے کانفرنس ہال تک ہر سائز میں کارآمد ہوں اور ضرورت پڑنے پر آسانی سے بڑھائے یا گھٹائے جا سکیں، لچکدار ہوں۔ اور چوتھا یہ کہ جو موجودہ سسٹم کمپنیاں استعمال کر رہی ہیں، جیسے مائکروسافٹ ٹیمز ہے، زوم ہے، گوگل ورک سپیس ہے، ان کے ساتھ آسانی سے چل جائیں۔ انضمام یعنی انٹیگریشن بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو اب یہ صرف ہارڈ ویئر کا کھیل نہیں رہا، سافٹ ویئر، سیکیورٹی، لچک، سب کچھ اہم ہے۔ رپورٹ ان تبدیلیوں کی وجوہات کیا بتاتی ہیں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ دی وائر پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے ملک میں انٹرنیٹ بہتر ہوا ہے، کنیکٹیویٹی پھیلی ہے، اور دوسرا وہ جو وبائی مرض آیا تھا اس کے بعد سے کارپوریٹ سیکٹر میں ڈیجیٹلائزیشن کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ اچھا، اور دوسرے جو کھلاڑی ہیں آئی ٹی ڈی سی اور منشا برادرز، ان کا کیا بتایا رپورٹ نے؟ ہاں، ان کا ذکر بھی ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ آئی ٹی ڈی سی کا فوکس زیادہ تر سرکاری شعبے پر ہے، جبکہ منشا برادرز جو ہیں وہ آئی ٹی اور آڈیو ویژول کے یوں کہیں ملے جلے پیکیجز پیش کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کے پاس ایم ٹیک جیسا وسیع وینڈر پورٹ فولیو نہیں ہے، تو یہ چیز ایم ٹیک کو ایک واضح برتری دیتی ہے۔ اچھا، اگر ہم عالمی مارکیٹ کو دیکھیں تو کیا پاکستان بھی اسی سمت میں جا رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ عالمی سطح پر تو یہ مارکیٹ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اندازہ ہے کہ 2027 تک یہ کوئی $27 ارب تک پہنچ جائے گی۔ تو پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ انہی عالمی رجحانات کا حصہ ہے۔ بلکہ رپورٹ ایک اور دلچسپ بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ ہے مستقبل، یعنی مصنوعی ذہانت، اے آئی کا کردار۔ اچھا، آئی کیسے آئے گا اس میں؟ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ میٹنگز خود بخود ٹرانسکرائب ہو رہی ہیں،
یعنی گفتگو متن میں بدل رہی ہے، لائیو زبان کا ترجمہ ہو رہا ہوگا، میٹنگ کے تجزیات یعنی انالیٹکس مل رہے ہوں گے۔ لاجی ٹیک اور یہ لنک جیسے برانڈز تو پہلے ہی اپنے ہارڈ ویئر میں AI فیچرز ڈال رہے ہیں، اور رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستانی ادارے بھی ان چیزوں میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں۔ زبردست۔ تو خلاصہ کیا ہوا پھر اس ساری بات کا دی وائر پاکستان کی رپورٹ کی روشنی میں؟ یہی کہ AM ٹیک سسٹمز 67% شیئر کے ساتھ پاکستان کی ویڈیو کانفرنسنگ مارکیٹ پر چھایا ہوا ہے، اور ان کی کامیابی کی وجہ ہے وسیع انتخاب، مقامی موجودگی اور فوری خدمات۔ بالکل، اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آج کل ویڈیو کانفرنسنگ پارٹنر چننا صرف ٹیکنالوجی کا فیصلہ نہیں، یہ اب کمپنی کی لچک، مستقبل میں بڑھنے کی صلاحیت اور لمبی مدت کی ڈیجیٹل حکمت عملی کا فیصلہ بن گیا ہے۔ رپورٹ مستقبل کے کچھ اور امکانات بھی بتاتی ہے، جیسے ہو سکتا ہے مقامی سطح پر مزید سرمایہ کاری ہو، ٹریننگ سینٹرز سپورٹ سینٹرز بنے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مقابلے بازی بڑھے تو چھوٹے فراہم کنندگان آپس میں مل جائیں، انضمام ہو جائے، اور کارپوریٹ کے علاوہ تعلیم اور صحت جیسے شعبوں میں بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھے گا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ منظرنامہ ہے، اور یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ مستقبل میں جب AI اور زیادہ عام ہوگا اور شاید AR یا VR جیسی ٹیکنالوجیز بھی آ جائیں تو یہ مارکیٹ کیسے بدلے گی؟ خاص طور پر ایم ٹیک کی جو یہ موجودہ مضبوط پوزیشن ہے، کیا وہ اسے برقرار رکھ پائیں گے یا نئے کھلاڑیوں کے لیے جگہ بنے گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔